جب اپنی نفی آپ پوچھتے ہیں نا کہ ہم توکل چاہتے ہیں کہ توکل پیدا ہو، ہمارے ہر معاملے میں رکاوٹیں ہیں کیونکہ ہم نے سارا کا سارا نظام گدلا کر رکھا ہے، کوئی شے ستھری خالص چھوڑی نہیں ہم نے اپنی زندگی میں۔ یہ بھی ایک سبق سکھا دوں کہ توکل پیدا نہیں ہوتا ہماری زندگی میں، چاہتے ہیں کیوں نہیں پیدا ہوتا، وہ ریزن سمجھیں تو 3 مرحلے بیان کیے سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان سے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے سوا میری کوئی طاقت، کوئی حیثیت، کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کوئی قدرت نہیں، یعنی میرا اللہ میرا ساتھ نہ دے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے اللہ کی مدد و نصرت نہ ہو تو میں کہیں نہیں ٹھہر سکتا۔ پہلے اللہ کا بندہ اور برگزیدہ بندہ اللہ کے حضور عبادت و عبدیت سکھانے کے لیے، بندگی سکھانے کے لیے کامل نفی کر رہا ہے، اور جب تک اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں، اپنی استعدادوں اور اپنی قابلیتوں پر جو بھروسہ انسان کرتا ہے، جب تک اس بھروسے کی کامل نفی نہ ہو اس وقت تک توکل پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا علیہ توکلت، پہلے توفیق کی نفی کی، اپنی ہر طاقت اور قدرت کی نفی کی، اور نفی کر کے ویکنسی کریٹ کر دی، جگہ خالی کر دی۔ اب اپنے بھروسے، اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنا ہنر، اپنا فن، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے وسائل، اپنے ذرائع، اپنے رشتے، اپنے تعلقات، یہ ساری چیزیں جن کے گھمنڈ میں اپنی عزت، اپنا علم، اپنا تقوی، پرہیزگاری، جن کے گھمنڈ میں انسان مارا رہتا ہے، اور یہ گھمنڈ وہ جگہ پر کیے رکھتا ہے، جو جگہ خالی ہوتی تو توکل آتا، یہی جگہ توکل کی تھی۔ توکل کہتے ہیں بھروسے کو، تو بھروسہ تو موجود ہے آپ کے اندر اپنے علم پر، تو توکل اللہ کا کیسے آئے؟ سیٹ ایک ہی کرسی ہے، اس پر تو آپ کا علم بیٹھا ہوا ہے، بھروسے کی کرسی ہے، علم بیٹھا ہے۔ کسی نے اپنے بھروسے کی کرسی پر اپنے عمل کو، تقوی کو بٹھا لیا ہے، کسی نے اپنے بھروسے کی کرسی پر اپنے مال و دولت کو بٹھا لیا، کسی نے شہرت کو بٹھا لیا۔ اب توکل اللہ وہ کیسے آئے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، جیسے کہا نا، کہو لا الہ الا اللہ، اگر مجھے ماننا ہے تو پہلے جھوٹے معبودوں کی، غیروں کی نفی کرو، پھر میرا ماننا کام آئے گا۔ تو فرمایا علیہ توکلت، میں اسی پر توکل کرتا ہوں۔ یہ توکل کا درجہ تب نصیب ہوگا پہلے اپنی توفیق، اللہ کے سوا ہر غیر قوت، صلاحیت، سمت اور جہت سے اس کی نفی کر دو، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اس میں اگر نسبت انبیاء کی طرف، اولیاء کی طرف، صلحاء کی طرف، قرآن کی طرف، صیام روزوں کی طرف، عبادتوں کی طرف، جو نسبت یہ اور چیز ہے، وہ اللہ ہی کی نسبت ہے۔ انسان اپنے پیدا کیے ہوئے اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیت اور قابلیت اور ہنر کے نتیجے میں جو پورے تراشتا ہے، تانا بانا اور نیٹ ورک، ان ساری چیزوں کے اوپر بھروسہ ختم کرے، گویا اسباب یوٹیلائز کرے مگر ان پر بھروسہ نہ کرے، اسباب پر بھروسہ ختم کرے تو علیہ توکل، تو پھر مسبب پر بھروسہ آئے گا۔ تو شعیب علیہ السلام نے پہلے فرمایا وما توفیقی الا باللہ، اللہ کے سوا میرے پاس کوئی توفیق نہیں۔ پھر فرمایا اسی آیت میں علیہ توکل، تو باری تعالیٰ ہی پر میں نے توکل کیا، اور تیسرے درجے میں کہا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف راغب ہوتا ہوں، اسی کی طرف چلتا ہوں، انابت۔ اور اس کے بعد فرمایا رب المشرق والمغرب، کس کے ہو جاؤ؟ وہ رب جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ اس لیے کہ لوگوں، تم اپنی بندگی بگاڑتے پھرتے ہو کہ یہ سارے اسباب جو مشرق اور مغرب میں ہیں، اور تم ان پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ اس رب پر کرو جو کل مشرق و مغرب کا رب ہے، جو سب اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔
لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اس کو اپنا وکیل بنا لو۔ یہ توکل آ گیا، اس پر بھروسہ کرو۔ وکیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی فائل کوئی مقدمہ کچہری میں جا کے کسی کونسل کو، ایڈوکیٹ کو، بیرسٹر کو، سولیسیٹر کو دے آتے ہیں، سارا کیس دے کے سپرد کر دیتے ہیں، وکیل کہتے ہیں جس کے سپرد کر دیا جائے۔ کیا؟ کیس اپنا جس کے سپرد کر دیں، اور پھر وہ وکیل عدالت میں وہ جب بات کرتا ہے تو وہ آپ کی بات ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کے بیہاف پہ بات کرتا ہے جی، اور وہ جو کمٹمنٹ دے دے عدالت میں وہ آپ کی کمٹمنٹ تصور ہوتی ہے یا نہیں؟ تو وہ جو کرے آپ کے بیہاف پہ وہ کرتا ہے، پھر آپ کو اس پر بھروسہ ہوتا ہے، اور آپ ہر لمحے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ لیں، وکیل صاحب یہ نہ کریں، وکیل صاحب یہ نہ کریں، وکیل صاحب اس طرح کام میرا خراب ہو جائے گا، وکیل صاحب یہ نہ کہیں۔ وہ کہے گا بابا اے اپنا لفافہ پھڑ، کسی اور کو جا کے وکیل بنا دے۔ میں نے وکالت کی ہے نا چونکہ، تو میں اسی بولی میں بات کر رہا ہوں۔ وکیل کا یہ معنی ہی نہیں ہوتا کہ جگہ جگہ اس کو ٹوکا جائے اور دل دھڑکے۔ جب وکیل بنا لیا تو دل کی دھڑکن ختم ہو جانی چاہیے۔ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا درد سر ختم، اب وکیل صاحب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ تو فرمایا فاتخذہ وکیلا، لوگوں اپنے رب کو اپنا وکیل بنا لو اور اپنا درد سر ختم کر کے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ وہ کہے مولا تو جان، تیرا کام جان، میرا کام اب صرف تیری بندگی ہے، بقایا کام تیرے سپرد ہے، باقی کام۔ تو جب تک یہ کامل سپردگی نہ ہو اس وقت تک وکالت نہیں ہوتی۔ تو یہ تو وکیلات توکل سکھانے کی بات کی اللہ پاک نے، تو توکل نہیں ہوتا۔ تو بندگی بغیر توکل کے نہیں ہے۔ توکل جب ہوتا ہے تب تذلل ہوتا ہے، وہ بندگی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں، قل هو ربی لا الہ الا ہوا، کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کے پاس میرا ٹھکانہ ہے، اور وہیں پلٹ کر میں نے جانا ہے۔ میں نے پلٹ کر، مسیر بھی ادھر ہے، متاب بھی ادھر ہے، پلٹ کر ادھر جانا ہے، ٹھکانہ بھی ادھر ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے گر سکھائے ہیں توکل کیسے پیدا ہو، کہ ہر شے کی نفی کر دو، اس پر بھروسہ کر لو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ میں نے پلٹ کر بھی ادھر ہی جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ خالق وہ ہے، مطلب ہے کہ آیا بھی وہیں سے ہوں۔ رب وہ ہے، مطلب ہے پل بھی اسی کے کرم سے رہا ہوں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور جانا بھی ادھر ہے، تو بالآخر انجام بھی وہ ہے۔ تو بندے جب تیری ابتدا بھی وہ ہے اور تیری موجودگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور تیرا انجام بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر بہتر نہیں کہ اسی کو وکیل بنا لے؟ پھر وہ اچھا ہی کرے گا نا۔ جو بندہ اللہ کو وکیل بنا لے تو وہ نفع کا سودا ہوا یا گھاٹے کا؟ نفع میں رہا۔ ہم اپنے آپ کو اپنا وکیل بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہمارے کام نہیں کیے، اللہ نے، آپ نے اس کے سپردی نہیں کیے۔ بس یہ ایک گورکھ دھندا ہے جو ذہنوں میں نہیں اترتا، الجھایا ہوا ہے اس نے ہمیں۔ ہمارا کام نہیں ہوا، ہماری بات نہیں سنی گئی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ پریشانی، یہ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے اسے سپردی نہیں کیا۔ اس نے اپنی بارگاہ میں سپردگی کا معنی سمجھا دیا ہے، سپردگی کا معنی سمجھا دیا ہے، مگر ہم وہ سمجھنے کو بھی تیار نہیں۔